الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ طیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ انعام کی 103 آیت کا 104 آیت تک کی ہم تلاوت کرے تھے گزشتہ ہفتے، اور مزید اسی کے تسلسل میں آج گفتگو کریں گے اسی سلسلے میں، کہ جہاں پر جو آیت تھی لا تدرکہ الابصار، کہ نظر اس کا احاطہ کرنے سے بے بصر ہے، اس میں نظر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ کر سکے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ابصار کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں روح البیان میں فرمایا گیا کہ دیکھنے کی حس کا نام نظر ہے۔ کبھی آنکھ کو بصر کہتے ہیں اس لیے کہ آنکھ نظر کی محل ہے، اور شے کے ادراک سے شے تک پہنچنا مراد ہے، اور شے کے محیط ہو جانے کو بھی ادراک کہا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی آنکھ نہ پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ابصار کا احاطہ کرتا ہے، اس سے اس کا علم مراد ہے، یعنی اس کا علم جمیع ابصار کو محیط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف آنکھ کے ادراک کی تخصیص کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر شے کو محیط ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آنکھ کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے سوا ہر شے کو دیکھ سکتی ہے۔ آنکھ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے سوا ہر شے کو دیکھ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنی آنکھوں کا ادراک حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنی آنکھوں کا ادراک حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے لیے ممکن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی بصر کی حقیقت کی کنہ سے، یعنی اس کی تہ سے، اس کی اصل سے بے خبر ہے، اور بصر یعنی دیکھنا، اور بصر سے وہ حقیقت مراد ہے کہ جس سے بذریعہ آنکھ اشیاء کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوا کہ ادراک و رویت میں فرق ہے۔ یعنی ادراک بول تو احاطہ کرنا، رویت یعنی دیکھنا، تو ادراک اور رویت میں فرق ہے، اس لیے کہ ادراک شے کی کنہ سے واقف اور محیط ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اس کی تہ میں، اس کی اصل سے واقف ہونا اور اس کا احاطہ کرنے کو کہتے ہیں، اور رویت صرف معائنے کا نام ہے، بلکہ رویت کبھی ادراک کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا جائز ہے کہ فلان راہ ولم یدرکہ، فلاں نے شے کو دیکھا، فلاں نے شے کو دیکھا لیکن اس کا ادراک نہیں کیا۔ جیسے گزشتہ اتوار کو میں آپ سے بتایا تھا کہ کسی شے کا ہمارے لیے ان آنکھوں سے معمولی سے چھوٹی شے کا ادراک کرنا مشکل ہے۔ رویت ہو سکتی مگر ادراک، اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ اس سے واضح ہوا کہ ادراک رویت سے اخص ہے، یعنی اس سے زیادہ خاص بات ہے، اس کی اہمیت ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اخص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے، لیکن ممکن ہے اس کا ادراک ممتنع ہے، اس کا احاطہ مشکل۔ جیسے دنیا میں بہت سے بزرگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی معرفت الہی ممکن ہے، معرفت الہی ممکن ہے، وہ یہ کہ بندے اور مولا کے درمیان ایک قسم کا ربط قائم ہو جائے، لیکن اتنا قدر کے طاقت بشریہ اس کی حامل ہو، اس لیے کہ حقیقی معرفت بندوں کے بس سے باہر ہے۔
چنانچہ بہت بڑے کامل اولیاء کرام عز و انکسار کا اعتراف کرتے رہے کہ ما عرفنا کا حقہ معرفتی کا، کہ میں تجھے ویسا نہیں جان سکا جیسا جاننے کا تو حقدار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ من حیث التجرد عن الاضافات والنسبہ کا ادراک ناممکن ہے۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ نور تھا میں کیسے دیکھتا، یعنی نور مجرد کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اس معنی پر دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر میں، یعنی جو چیز پیش کیا آپ کے سامنے جو مظاہر ہے، یہ پوری دنیا مظاہر ہی ہے اس کا، مظاہر میں اپنے نور کے مراتب بیان فرمائے۔ اس کے بعد مراتب تمثیل، یعنی مثال کے طور پہ اس کے مرتبے فرما کر آخر میں فرمایا نور علی نور۔ اس میں پہلے نور سے روشنی اور دوسرے سے مطلق اور اصلی نور مراد ہے۔ نور علی نوری، تو پہلے نور سے روشنی اور دوسرے سے مطلق اور اصلی نور مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تتمیم پر فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر میں متعین شدہ نور کے ذریعے سے مطلق احدی نور کا راستہ دکھاتا ہے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک اس وقت محال ہے جب وہ ذات اضافات و نسب اور مظاہرے سے مجرد ہو۔ اگر اسے مظاہر اور مراتب کے حجابات سے دیکھا جائے تو پھر ممکن ہے، اگر اسے مظاہر اور مراتب کے حجابات سے دیکھا جائے تو پھر ممکن ہے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ سورج کی کرنیں اور اس کی روشنی اس کے چہرے کے دیکھنے کو روکتی ہے، لیکن جب وہ بادل کے اندر چھپ جائے تو پھر اس کا چہرہ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بہشت میں باری تعالیٰ کی زیارت ہوگی، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ رویت شمس و قمر کے مشابہ ہوگی، یعنی وہ چاند اور سورج کو دیکھنے کے مطابق ہوگی۔ چنانچہ فرمایا انہم یرون ربہم وانہ لیس بینہم حجاب الارض او الکبریاء علی وجہہ فی جنات عدن، بے شک بہشتی یعنی جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے جنت عدن میں۔ اللہ تعالیٰ اور بہشتیوں کے یعنی جنتیوں کے درمیان صرف ردائے کبریا کے اور کوئی حجاب نہ ہوگا، صرف ایک پردہ ہوگا، بس وہ پردہ ہٹے گا تو جنتی اس کا دیدار کرے گا۔ صاحب روح البیان کی تحقیق لطیف کہ اب صاحب روح جو مفسر ہے انہوں اپنی تحقیق کر کے کیا بتا رہے ہیں۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ معتزلہ کی چادر کی دلیل ہمارے لیے خادہ نہیں، یعنی معتزلہ ایک فرقہ گزرا جو اسلام کا ایک فرقہ تھا، مگر ان کی جو ہے بہت ساری عقائد جو ہے اہل سنت سے کے خلاف تھے، تو اس کی تردید میں فرما رہے ہیں کہ معتزلہ کی چادر کی دلیل ہمارے لیے خادہ نہیں، اس لیے کہ وہ چادر کبریائی دنیاوی چادروں سے نہیں بلکہ نورانی چادر ہوگی جو کہ بمنزل شیشہ کے ہے، اور شیشہ کسی شے کے دیکھنے کے لیے حائل نہیں ہوتا، جیسے لباس بدن کے لیے حائل نہیں بلکہ بدن کا کل جز ہے،
اسی لیے کہ لباس اور بدن کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ وہ ردا یعنی چادر کو بولتے ہیں، وہ ردا چادر والے کا دیکھنا بھی بلا حائل ہوگا، جبکہ ہم نے اس چادر کو بمنزل شیشے کے مانا ہے، اور وجہ سے ذات حق مراد لینا یہ بھی ممنوع نہیں، یعنی وجہ سے یعنی چہرے سے جو ہے ذات حق مراد لینا یہ بھی ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ اہل عرب جز بول کر کل مراد لیا کرتے ہیں۔ عرب کی طریقہ تھا وہ کہ بھئی بولتے کہ جز مگر اس سے مراد لیتے کل کا۔ اس سے واضح ہوا کہ چادر والی وہ ذات حق ہے جو کسی حجاب سے محجوب نہیں، البتہ وہ غیروں سے محجوب ہے، وہ غیروں سے محجوب ہے، جیسے دلہن کے آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے، دلہن کے آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے تو غیروں کے لیے، ورنہ دلہا کے لیے پردہ کہا ہے۔ بلکہ وہی پردہ بے عینی ہی دلہا کے لیے پردہ کشائی ہے، یعنی کھلتا ہوں، لیکن دوسروں کے لیے حجاب ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ردا سے حقیقت محمدیہ مراد ہو، جو حقیقت الحقائق ہے، جس سے ہر حقیقت کا حصہ نصیب ہوا، جس قدر اس حقیقت کی قابلیت تھی، اگرچہ در حقیقت وہ بھی حقیقت ہے جسے وجود عام سے تعبیر کیا جائے، جو تمام حقائق پر مشتمل ہے، جیسے حیوان ناطق، جو اگرچہ وہ ایک لفظ ہے لیکن تمام افراد کو شامل ہے۔ بھئی جیسے ایک لفظ ہے حیوان ناطق، کیا مطلب؟ بولتا ہوا جانور، مگر تمام کو لازم ہے کا مطلب اس میں تمام انسان شامل ہو گئے، تو انسان کو بھی حیوان جو ہے بولتا ہوا جانور۔ اب تمیز ہمارے میں فرق کیا ہے کہ صرف عقل کی وجہ سے ہم کو مرتبہ انسانیت پہ پہنچایا گیا، ورنہ اگر عقل ہٹا لی جائے تو ہمارے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہم بولتے، بس اتنے فرق، کیونکہ جو صفات جانور میں ہوتے وہ انسان میں موجود ہیں، بھوک پیاس شہوت وغیرہ، یہ تمام چیزیں جانور میں۔ اب ہم کو افضلیت کا درجہ کس لیے دیا گیا کہ ہم کو عقل کی دولت سے نوازا گیا، تو عقل کی دولت کی وجہ سے ہم مخلوق میں بہترین مخلوق کہلائے۔ اب اسی میں حدیث شریف میں چاند سے تشبیہ دینے میں اچھا، اور محدثین شیخین میں ہے، یعنی جو امام بخاری اور امام مسلم ہے کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم اپنے رب کریم کو آخرت میں ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اب حدیث شریف میں چاند سے تشبیہ دینے میں جلا و وضوح مراد ہے، نہ کہ مرئی سے تشبیہ مقصود ہے، اس لیے کہ مرئی کی تشبیہ مطلوب ہوتی تو وہاں جہت و مکان کا، جہت یعنی اس کا سمت، مکان کسی چیز کی جو ہے رہنے کا، کسی چیز کا مکان کا ہونا ضروری ہے، اور وہاں جہت و مکان کہاں؟ میں اللہ کی ذات وہاں پہ جو ہے اللہ کے لیے جہت اور مکان یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت آگے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بہت آگے ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ آخرت کی تخصیص کیوں؟
تو یہ خاص آخرت کے لیے کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آخرت دنیا کا قلب ہے، آخرت دنیا کا قلب ہے، وہاں پر بصیرت سے اس طرح دیکھا جائے گا جیسے کہ دنیا میں بصارت سے دیکھا جاتا ہے۔ آخرت سے دیدار دل سے ہوگا، دنیا میں آنکھ سے ہوگا۔ یہی ظاہری بصارت آخرت میں بصیرت کا کام دے گی، یعنی اس وقت بصیرت کی آنکھیں ظاہر ہو کر دیکھنے کا کام کریں گی۔ اسی بنا پر ہر ایک کو رؤیت حق اپنی استعداد کے مطابق نصیب ہوگی۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں فرمایا گیا کہ دنیا میں چونکہ رؤیت ایک اعزاز ہے، اور یہ اعزاز صرف ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا، اور بس، کیونکہ وہ صاحب مقام محمود ہے اور لیلۃ المعراج میں اپنی سر مبارک کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ سر و روح سے، سر یعنی راز، آپ سر و روح سے اللہ تعالیٰ کا ظاہری جسم سے مشاہدہ کر چکے، اس لیے کہ آپ کا جسم مبارک عین بن گیا، کیونکہ آپ اس رات عالم انصری سے متجاوز ہوئے، پھر عالم طبیعہ سے گزرے، پھر عالم ارواح کو عبور فرما کر عالم امر تک پہنچے۔ اور یہ سر کی آنکھیں تو عالم اجسام سے متعلق ہیں، یہ جسم سے متعلق ہے، اور آپ نے تمام عوالم سے جدا، تمام عالموں سے جدا ہو کر اپنے رب کا دیدار کیا۔ اب اس میں سبق ہم کو کیا ملا؟ اے راہ راست کے طالب، تجھے اتنا مختصر بیان کافی ہے، ورنہ اپنے مسئلے کے لیے تو بہت بڑا دفتر بھی ناکافی وہ ناوافی ہے۔ اب اس میں صوفیہ کی تفسیر میں بیان کی گئی کہ تلاوت نجمیہ میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو محدثات امور لاحق نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کا پیدا ہونا یا اس کے لیے وہ ہونا وہ لاحق نہیں ہوتے، یعنی یہ جتنے حادثات ہیں وہ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ یعنی نہ ابصار ظاہرہ نہ ابصار باطنہ، نہ ظاہر کا دیکھنا نہ باطن کا دیکھنا، اس کی سمدیت اس سے متقدس ہے، بہت پاک ہے، اسے کوئی دنیاوی امر لاحق ہو، مخلوق اور حادث کی کوئی شے بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ وہ یدرک الابصار، وہ ابصار کا ادراک کا تجلیات سے کرتا ہے کہ اس سے تمام فنا ہو جاتے ہیں، پھر وہی اس کے بصر ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ظاہری اور باطنی آنکھیں برابر ہو کر رؤیت سے مشرف ہوتی ہیں۔ اب چند باتیں باقی رہ گئی تھیں تو اس لیے اس کا بیان ضروری سمجھا میں۔ اب اس میں یہ فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کریمانہ، یہ بھی الطاف کریمانہ سے ہے کہ اس نے عدم سے موجودات کو پیدا فرمایا، یعنی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی وہ چیز کو وجود میں لایا، ورنہ وہ وجود کے قابل کہاں تھے۔ یہ صرف اس کی مہربانی اور لطف و کرم سے ہے کہ اس نے انہیں نعمت وجود سے نوازا۔ انسان اس نعمت وجود کو واقعی نعمت سمجھتا تو وہ شکر الہی بجا لاتا، اگر وہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرے تو اس کی اس نعمت میں اضافہ ہوا، اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ اس وجہ سے یہ نعمت عالم دنیا میں عوام پر حرام کر رکھی ہے۔ حدیث شریف میں لن تروا ربکم حتی تموتوا،
تم اپنے رب کریم کو مرنے سے پہلے ہرگز نہیں دیکھو گے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اتمام نعمت یعنی نعمت کا پورا ہونا یہی ہے کہ بطریق لائق اللہ تعالیٰ کے جلال کے شایان شان اس کی زیارت سے شرفیابی نصیب ہو، لیکن وہ بھی آخرت میں، کیونکہ اس زیارت کا وعدہ دار الآخرت سے مخصوص ہے، دار دنیا میں اس کی زیارت محال ہے۔ اس لیے کہ نصوص شرعیہ یعنی جو کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا میں زیارت نہیں ہوگی، بلکہ اس پر علماء حق کا اجماع ہے، اور شرعاً یہی مسئلہ یوں ہی ہے۔ البتہ عقلاً زیارت الہی کا دنیا میں ہونا ممکن ہے، لیکن اعتبار شریعت کا ہے نہ کہ عقل کا۔ مسئلہ خواب میں رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، اور سلف صالحین یعنی پرانے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، جیسے سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور ان کی باہمی گفتگو بھی ہوئی، جسے فقہاء کرام کی تاریخی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو حضرت بایزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہ العالمین، تیرے ہاں پہنچنے کا کون سا آسان راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انانیت کو مٹا دو، پھر میرے ہاں پہنچ جاؤ، اپنے نفس کو مٹا دو، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت حمزہ خاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور خواب میں تمام قرآن پڑھا، جب وہ هو القاہر فوق عبادہ پڑھا، یعنی وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، آیت قرآن شریف کی، جب وہ هو القاہر فوق عبادہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب سے فرمایا اے حمزہ تم بھی قاہر ہو۔ مسئلہ یاد رہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ایک قسم کا مشاہدہ ہوتا ہے جو صرف قلب سے متعلق ہوتا ہے، اسے آنکھ سے کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رایت ربی فی صورت شاب امرد، میں نے خواب میں اپنے رب کریم کو نوجوان بے ریش انسان کی شکل میں دیکھا۔ اب یہاں پر پہلے یہ نکتہ کیا ہے وہ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت صورت انسانیہ میں اسی لیے ظاہر فرماتا ہے کہ انسانی صورت اجمع الحقائق ہے، تمام حقیقتوں کا مجموعہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنے تمام دنیا و آخرت کے خزائن کا اسے خاتم بنایا، تو اسماء الہیہ کی جتنی صورتیں تھیں وہ تمام نشاط انسانیہ میں ظاہر فرمائیں۔ غور کی بات ہے، اسماء الہیہ کی جتنی صورتیں تھیں وہ تمام نشاط انسانیہ میں ظاہر فرمائیں، اس لیے کہ نشاط انسانیہ انشاءات و روحانیہ کی جامع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء پاک بولے کہ وہ نشاط انسانیہ سے ظاہر ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہے، اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی صورت بتائی گئی ہے، تو اس کے جواب میں کیا ہے؟
تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر لفظ صورت کا اطلاق مجازن ہے، لیکن یہ بھی جواب اہل ظاہر کے لیے ہوگا، اہل ظاہر کے لیے ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک لفظ صورت کا اطلاق صرف محسوسات پر ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے اسی کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ اگر معقولات پر ہو تو مجازن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات محسوسات سے نہیں، اس لیے اس پر صورت کا اطلاق مجازن ہوگا۔ لیکن محققین کے نزدیک لفظ صورت کا اطلاق ذات حق کے لیے مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے، اس لیے کہ عالم کبیر کا مجموعہ حضرت الہیہ کی صورت ہی ہے، اور عالم کبیر کا ذرہ ذرہ اسماء الہیہ میں حضرات حق کے تفصیلاً و اجمالاً مظاہر ہے، اور انسان کامل تو اسماء الہیہ کا مجموعی طور پر مظہر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی خودی کو مٹا کر فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بصیرت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بصیرت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے، ورنہ ناجائز۔ جب اوصاف سے تجلی کرتا ہے تو وصف حادثات کا سارا سامان جل جاتا ہے، یعنی اب اس کے پیدا ہونے کا، یعنی کوئی حادث کسی چیز کا، یعنی دنیا میں ہونا، تو بولے وہ جل جا۔ مثلاً سورج جب اپنی پوری جوانی پر ہو تو اسے دیکھنے کے وقت آنکھ چندیا جاتی ہے، آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہوتی، تو پھر ذات حق کا دیکھنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہ خلق عالم ملکوت سے ہے، اس میں بصیرت ہوتی ہے، خلق عالم ملکوت سے اس کا تعلق ہے، تو اس میں بصیرت ہوتی ہے جو اسے شے کے دیکھنے کا کام دیتی ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عالم ملکوت امور وہمیہ یعنی زمان و مکان، جہت، کیفیت وغیرہ کے قیود سے پاک ہے، اس لیے کہ یہ امور وہمیہ عالم ملک کے احکام سے ہیں۔ اب یہ چیز ذرا زیادہ تفسیر ہو جا رہی، اس کے بعد میں اب آئیے 104 کی آیت ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایات کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اس کی تفسیر میں ملے کہ بغیر دیکھے ایمان لانے والوں کی شان رفعت کا بیان۔ حضرت ابن محرز رحمۃ اللہ علیہ تعالی تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جمعہ سے، جو صحابہ میں سے ایک شخص ہیں، درخواست کی کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے سنی۔ حضرت ابو جمعہ نے کہا کہ ہاں، میں تمہارے سامنے ایک بڑی عمدہ حدیث بیان کروں گا جو بہت فائدہ پہنچائے گی اور تمہیں خیر و فضیلت کی بشارت بھی عطا کرے گی، تو سنو۔ ایک دن ہم صبح کے کھانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارے درمیان مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو عشر مبشرہ کے صحابی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نعمت الہی کے شکر اور ذات رسالت پناہ کے انعام و احسان کے ذکر کے طور پر فرمایا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان و اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دشمنان دین کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ہاں، تم سے بھی بہتر لوگ اور وہ لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اس روایت کو احمد اور دارمی نے نقل کیا ہے، یعنی امام احمد ابن حنبل، یہ حدیث محدثین ہیں، ان کی کتابوں کا حوالہ ہے، تو مسند احمد اور دارمی سے نقل کیا ہے۔ نیز رزین نے اس روایت کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اپنے الفاظ سے آخر تک نقل کیا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام کرا ہے ہمارے کو، کہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ ہم کو بھی جو ہے اس مقام پہ رکھا کہ بھائی کہ جو بندہ اللہ کو بغیر دیکھے، رسول سے بغیر ملے، ان پر ایمان بھی لایا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتا ہے، تو یقیناً وہ قابل احترام ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس طرح اپنی آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھے کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ سارا ہدایت کا سامان، معجزات اور دلائل، بے مثل کتاب قرآن اور ایک امی شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے علوم و حقائق کا اظہار جن سے ساری دنیا کے فلاسفہ اور حکماء عاجز ہیں، ایسا بلیغ کلام جس میں قیامت تک کے آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا، قیامت تک کے آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا کہ ایک چھوٹی سی سورت جیسا کلام کوئی بنا سکے تو لائے۔ یہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ تم بولو کہ اگر تم بہت پڑھے لکھے، تم لوگ بڑے قابل ہے، تو بولے تم سب مل کے ایک آیت بنا لو قرآن کی جیسی۔ یہ چیلنج اللہ کا ہے، تو بنا کے بتاؤ نا۔ اگر تم سمجھ رہے کہ لغت کی بنیاد پہ، فصاحت اور بلاغت کی بنیاد کے اوپر تم کلام کر سکتے، تو قرآن جیسی ایک آیت قرآن کی بنا کے بتا دو۔ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کلام باری ہے۔ یہ اچھا، اور ساری دنیا اس سے عاجز رہی۔ یہ سب حق بینی کا سامان ایسا تھا کہ ہر ہڈ منکر کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زیغ اور کجی تھی، انتیڑا پن تھا، وہ یہ کہنے لگے کہ درست، یعنی یہ علوم تو آپ نے کسی سے پڑھ لیے، یہ بتائے کہ بھئی آپ نے کسی سے، تو اس کی رد میں یہ آیت کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ بھئی پڑھ لیے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا جس کے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ دانشمند جن کی سمجھ درست اور فہم سلیم ہے، ان کے لیے یہ بیان نافع اور مفید ثابت ہوا۔
ان کے لیے فائدہ مند ہے یہ بیان۔ خلاصہ یہ کہ سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا، سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا، مگر کچھ فہموں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ سلیم الفہم لوگ اس کے ذریعے دنیا کے رہبر بن گئے، جو فائدہ اٹھا لیے وہ لوگ دنیا کے رہبر بن گئے، اور جو نہیں اٹھانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پراندے گئے۔ تو اسی طریقے سے اب جہاں پر ایک دو بات جو میں اپنی طرف سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بات کو قبول فرما لے، اگر غلط ہے تو معاف کر دے، کہ یہاں اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ان بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو خواب میں دیکھنا محال نہیں ہے، خواب میں دیکھا جا سکتا۔ اب یہ بہت ساری روایتیں بیان، 3-4 بزرگوں کے حوالات دیے انہوں، اور یہ حقیقی باتیں ہیں، کیونکہ جب تفسیر میں ایک محدث اپنی تفسیر میں باتوں کو لاتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا شک کرنا بھی بری بات ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ، جب ایمان والے لوگ، اہل اللہ، جو نیک اللہ کے بندے ہیں، جو وہ لوگ جو ہے خواب میں دیکھ سکتے ہیں، تو اب یہاں پر یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی میرے لیے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا۔ اس لیے ایک تو اس پہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو تمہارے قلب سو جاتے ہیں، اور ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بند ہوتی ہے مگر ہمارے قلب نہیں سوتے۔ اب دوسری مثال، سب سے اہم مثال قرآن شریف سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، خواب میں ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، اپنے ہمارے نذر کر دو، خواب تھا، تو خواب کی تعبیر ہونا چاہیے تھی، مگر انہوں نے اسی طرح کر کے دکھایا جو خواب میں دیکھے تھے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کا خواب خواب نہیں ہوتا، وہ بھی وحی الہی ہے۔ تو اب اگر انسان اگر یہ بولے کہ ہم خواب میں دیکھیں، تو تم جب خواب میں دیکھ سکتے تو رسول جو ہے ہوش کی حالت میں دیکھ سکتے، اس لیے کہ امکان دکھنے کا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جب باتیں سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا فہم بھی جو ہے آہستہ آہستہ کھول دیتا۔ اب اس کے بعد میں 106 آیت ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین، آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، ان سے دور ہو جائیے، کیونکہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ان کے حصے میں ہدایت آئی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ گناہ اور ثواب اور ہمارے آگے چل کے ایک بہت اچھی بات ہے، تو اب اس کی تفسیر میں روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں بصیرت امانت رکھی ہے، جس سے ان حقائق غیبی اور کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے جو اہل اللہ کو نصیب ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر انسان کو آنکھ عطا ہوئی کہ جس سے دنیا کی ظاہری اشیاء کو دیکھا جاتا ہے، یعنی معقولات و مشروبات و ملبوسات و منکوحات وغیرہ وغیرہ، جو کچھ قلب کی بصیرت سے مراتب علویہ اخرویہ باقیہ کو، اسی طرح کمالات قرب اور امور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے لیے تیار ہونے ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے تصور میں آ سکتا ہے، تو دیکھتا ہے تو ایسا شخص ان کے حصول کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی جد و جہد کرتا ہے، اور وہ دنیاوی اور باطل امور یعنی
گمراہ باتیں جو معاملات ہیں، جو جھوٹے معاملات ہیں، ان سے روگرداں ہو جاتا ہے، دوری اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا کی زینت اور اس کے نقش و نگار اور اس کے شہوات فانیہ سے بے پرواہ ہو۔ جب طلب خدا، طلب معرفت الہی کی طلب میں لگ جاتا، تو اب یہ جو ہے وہ دنیا کی زینت اور اس کی یہ چمک دمک اور یہ تمام اور خواہشوں میں فنا ہونا، یہ تمام چیزوں سے انہیں بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سعادت و کرامت ہوتی ہے جو اس کے نفس کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو تمام عوالم کے جملہ امور سے بے نیاز ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ باتوں سے کیا ہے، وہ بڑا بے نیاز غنی العالمین ہے۔ اور جو ان امور سے اندھا ہوا اور اسے بصیرت نصیب نہ ہو، تو جسم کی آنکھ سے دیکھا اور دنیا کے نقش و نگار اور اس کی شہوات میں مشغول ہو گیا اور اس کی لذتوں میں محو ہوا اور حیوانوں کی طرح ان میں صرف کھانے پینے تک محدود رہا، تو اس کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا خلق سے اس کا کوئی معاملہ باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو تمام چیز دنیا کی چیزیں اچھی لگنے لگی۔ اب یہ جو ہے، اب ہمارے میں اولیاء اللہ میں فرق کیا ہوتا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہماری دعاؤں کے قبول ہونے سے، پیسہ دولت، یہ جو خواہشات کی تکمیل سے ہم سمجھتے کہ یہ کرم ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ بے شک کرم ہے، مگر یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اب اہل اللہ کے پاس یہ ہے کہ نہیں، سب سے بڑا کرم تیری دوستی ہے، تیری دوستی ہے، تیرے سے پہچان ہے، تیرے سے معاملہ ہے، تو وہ اصل چیز ہے۔ کیوں کہ یہ ہماری دنیا کی تمام نعمتیں جو بھی ہے، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے اور مرنے کے ساتھ یہ ہمارے سے الگ ہو جاتی ہے، مگر تیری دوستی وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی رہتی ہے، خبر میں بھی رہتی ہے اور قیامت میں بھی کام آتی ہے، اور حشر میں بھی وہی دوستی ہمارا ساتھ دے گی۔ تو سمجھدار لوگ تھے، اصل چیز کو پکڑ لیے تھے۔ ہم لوگ نہ سمجھ ہے، ہم فانی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ فانی چیزوں کے لیے پوری تمام ہماری عبادتوں کا مقصد لالچ، ہماری ریاضتوں کا، ہماری تمام نیکیوں کا جو عمل ہے، ہم کو صرف اس سے دنیا کی طلب حاصل، ہم کو دنیا مطلوب ہے۔ اہل اللہ کو جو ہے اللہ مطلوب ہے، ان کی طلب میں آخرت ہے، ان کی طلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے، ہماری طلب میں کہ ہماری اپنی رضامندی ہے، کہ ہم اللہ سے راضی ہے جب ہم کو ہمارے باتیں پوری ہو گئی، ہمارا مطلب پورا ہو گیا تو ہم اللہ سے راضی ہے، نہیں ہوا تو ہم بھی ناراض مستغفر ہوگا۔ مگر اہل اللہ کا تعلق ہمارے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ انہوں باقی چیز کے لیے متمنی ہے، جو باقی رہنے والی طاقت ہے، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، وہ اس کے طالب ہیں۔ ہم لوگ فانی چیزوں کے طالب ہو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی ہے تو آپ کی موت کے ساتھ آپ سے الگ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری محنتیں، ہماری مشقتیں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں صرف اسی لیے ہے۔ تو اسی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہماری عبادت میں، ان کی عبادت میں۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے حکم کے تابع، ہم حکم مان لیے، مگر اس کی اصل سے ہم واقف نہیں، اس کی اصل سے واقف نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف قیام کرو، رکوع کرو، سجاد کرو، نہیں، یہ تو طریقہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ہم سے واقف ہو جاؤ، تم ہمارے قریب ہو جاؤ، تم ہمارے دوست ہو جاؤ، ہم سے دوستی کرو، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو اپنے دوست بنایا، تو ان کی طلب یہ رہتی کہ دنیا ان کے لیے حقیر ہے۔ جیسے مولا علی فرمایا کہ میں دنیا کو 3 طلاق دے دیا، میں دنیا کو 3 طلاق دے دیا۔
اب دنیا میرے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میں اصل سے معاملہ کر لیا، میں اصل سے معاملہ کر لیا۔ تو دنیا میں ہم کو جو لایا گیا ہے اس میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ خلق الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف وقت کے اوپر اپنا اس کو یاد کریں اور پھر اپنی دنیا میں ملوث ہو جائیں؟ نہیں، عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میں ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوں۔ تب کیا کروں؟ تو دنیا کے سب معاملات کو چھوڑ دوں؟ نہیں، مت چھوڑو، ساتھ رہو۔ تم کیا، شریعت تم کو تمام باتوں کی اجازت دے دی، شادی کرو، بچے پیدا کرو، بچوں کی دیکھ بھال کرو، گھر کمائی دھمائی سب کر لو، مگر ہر وقت خدا کے خیال میں رہو، اس کے خیال سے تم دور مت رہو، اس لیے کہ ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کرو، ہر لمحے اس کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی فکر رہیں گے آپ کے دنیاوی معاملات بھی اچھے رہیں گے، آپ غصہ، غضب، شہوت، یہ تمام چیزوں کے خود بخود آپ کا قابو ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہر وقت آپ کو یہ کہ میرے رب کو راضی رکھنا ہے۔ اب ہمارے لیے جب موقع جب سن لیے کسی کی بات کو عمل کر لیے، پھر دوسرے لمحے بھول گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کو خدا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہمارا تو خدا سے تعلق صرف اور صرف جب ہم نماز وغیرہ جو عبادت کرتے ہیں اسی وقت، وہ بھی ظاہراً ہے، باطناً وہ بھی نہیں ہے، کہ اس وقت بھی ہم جو ہے دوسرے خیالات میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتوں کی طرف جو ہے اولیاء اللہ اور صالحین جو ہے ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے کہ آپ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہنا۔ دنیا میں رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر قلب کا تعلق ہمیشہ اللہ سے رہو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نگرانی ہوتی رہتی، کسی پہ غصہ آیا فوراً آپ کو خدا کی یاد آئی تو غصہ تھم جاتا، کسی پہ محبت آئی تو خدا کی یاد آئی تو محبت اور بڑھ جاتی۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اس کی طرف آپ کی رغبت بڑھتے جاتی، اور ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمائی اس سے ہم دوری اختیار کرتے جاتے۔ نہیں، اگر ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جو ہے صرف وقت کے اوپر یاد کر کے سمجھ لیں کہ یہ بے شک عبادت ہے، مگر عبادت کا حاصل نہیں ہے، وہ عبادت کا حاصل نہیں ہے۔ عبادت کا حاصل یہ ہے کہ میں تیرے بغیر سانس، میں ہر سانس میں تیرے کو یاد رکھوں، میں تیرے سے غافل نہیں ہوں گا، میں تیرے سے غافل نہیں رہتا، کیونکہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے۔ تو اس طریقے کی عبادتوں میں اور جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ عبادتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ تقرب، میرے ذکر سے، میری یاد کی وجہ سے میرے سے قریب ہو، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا کے قریب ہیں، آپ کا صرف وقتاً فوقتاً ہم ذکر کر لیتے ہیں، آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ذکر کر لے رہے ہیں، مگر ہمارے کو دنیا دے دو، ہم دنیا سے بہت خوش ہیں، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ اور اللہ والوں کا مطلوب الگ ہوتا ہے، ان کا ہے کہ نہیں یہ جو چیز دیکھیں جانے والی چیز ہے نا، وہ بہت بڑے دولت مند آدمی ہے، مر گئے تو خالی ہاتھ چلے گئے، بڑے بڑے بنگلوں کے زمینوں کے مالک ہے، بہت بڑی جائیداد کے مالک ہے، دم نکل گیا تو خالی ہاتھ ہو گئے۔ مگر خدا کی محبت رکھنے والا انہیں اس وقت بھی امیر ہے، اس کی میت بھی جو ہے یہ گواہی دے رہی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اس کی خبر بھی یہ گواہی دے رہی کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اب وہ دوستی ایسی پکی ہو گئی کہ اس کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اب اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہوتا نا کہ جب ان کا ذکر آتا تو سب سے پہلے آپ کو کون یاد آتا؟ اللہ یاد آتا۔ جیسا آپ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین غریب نواز، جس ولی کا ذکر کرتے آپ کو اللہ یاد آتا، کیونکہ اللہ اپنے کرم سے ان کو اتنا بڑا اپنا دوست بنا کے ان کو دنیا میں ایسی شان سے نوازا، کیونکہ فوراً خیال، کیونکہ اللہ والوں سے ہماری دوستی کا راز کا مقصد ہی اللہ ہے نا، اللہ والوں سے ہماری دوستی کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، لہذا میں آپ کا غلام ہوں۔
تو مقصد میں اللہ ہے نا میرے، میں اللہ سے الگ کہاں ہوا؟ تو اسی طریقے سے طلب میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو رکھو، ہمیشہ طلب یہ ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ دنیاوی چیزیں یہ آتی جاتی رہتی ہے، یہ ہماری بندگی کا حاصل نہیں ہے، ہماری بندگی کا حاصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل اور اس کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، جس بارے میں یہ تمام چیزیں بیان کی گئی۔ آج کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہی کافی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اخلاص کو بھی قائم رکھے، اور ہم کو پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری عبادتوں میں جو ہے نور پیدا فرما دے، اور انشاءاللہ خیر ہو سب کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔